حضور شفیع المذنبین، راحت العاشقین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد المرسلین، سیدنا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک پر محدثین کرام، علماء کرام، فقہاء کرام نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ یقیناً ایسا سرمایہ ہے جو قابل صد افتخار ہے۔ محدثین کرام نے ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک میلاد پاک کو بیان بھی کیا جاتا رہا ہے، لکھا بھی جاتا رہا ہے، اور عظیم الشان کتاب محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر لکھی، اور یقیناً یہ اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام ائمہ، محدثین، علماء اور تمام مبلغین کے امام ہیں، ایمان ہیں، جان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار انہوں نے مختلف انداز میں کیا ہے۔ قرآن و سنت میں اور اقوال صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر محدثین کرام نے اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کی۔ اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ایک انسان اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوتا ہے، جب انسان ایک باب، ایک چیپٹر کو کھولنا چاہتا ہوتا ہے، اس پر لکھنا چاہتا ہوتا ہے، یا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، یا وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھے ہوئے وہ الفاظ اور کتاب اس کے لیے بخشش کا سما بن جائے۔ یقیناً ایسی کاوش ہوتی ہے۔ محدثین کرام نے جس وقت اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا تو انہوں نے اس کو اپنی کتابوں کے ابواب کا حصہ بنایا، جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الجامع میں باقاعدہ یہ باب باندھا، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ امام ابن اسحاق نے دوسری صدی ہجری میں باقاعدہ طور پر اپنی کتاب کا باب باندھا۔ امام ابن ہشام نے اور ان کے علاوہ امام طبری نے اور امام ابو نعیم نے، ان تمام ائمہ تاریخ، محدثین کرام نے باقاعدہ طور پر اس پر باب باندھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر انہوں نے میلاد کو اپنی کتابوں کا حصہ بنایا اور اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد جب چھٹی صدی ہجری آتی ہے تو باقاعدہ طور پر اس پر عظیم الشان کام شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ لکھا جاتا رہا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو کتب کا ایک کام باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا اور محدثین کرام نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، وہ تھا۔ اور چھٹی صدی ہجری میں محدثین کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھا، ان میں ابو العباس اندلسی ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الدرر المنظم فی مولد النبی العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ چھٹی صدی ہجری میں امام ابن جوزی، جو بہت بڑے محدث ہوئے ہیں اور بہت بڑے ناقد ہوئے ہیں، جو عمومی طور پر ایک بات کو لیتے نہیں جب تک کہ اس میں تحقیق نہیں کرتے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر 2 کتابیں لکھی، ایک بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مولد العروس۔ یہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی اور اس میں انہوں نے پوری ہسٹری بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جواز پر دلائل دیے، اور اس میلاد منانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ذکر پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس پر بھی بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ 7ویں صدی ہجری میں ابو الخطاب ابن دحیہ کلبی نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی، التنویر فی مولد البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کے علاوہ اسی 7ویں صدی ہجری میں امام شمس الدین جزری نے کتاب لکھی، عرف التعریف بالمولد الشریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس پر کتاب لکھی۔ جب 8ویں صدی ہجری آتی ہے تو 8ویں صدی ہجری میں علماء و محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھا۔ شیخ ابو بکر جزائری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی، المولد العذب المعین فی مولد سید الخلق اجمعین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کتاب کا یہ نام رکھا۔ اس کے بعد ابو سعید دمشقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی، جس کا نام انہوں نے الدرر السنیہ فی مولد خیر البریہ رکھا۔ اور امام ابن کثیر دمشقی نے کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورداعہ رکھا۔ اسی طرح جب 9ویں صدی ہجری آتی ہے تو 9ویں صدی ہجری میں علماء و محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھا، جن میں امام زین الدین عراقی نے کتاب لکھی المورد الحنی فی المولد السنی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر یہ کتاب لکھی۔ اور محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کتاب لکھی۔ یقیناً فیروز آبادی ایک بہت بڑا نام ہے جن نے لغت کی کتابیں بھی لکھی ہیں اور باقی کتب بھی لکھی ہیں اور باقاعدہ مستند ہے۔ یہ بھی ائمہ جن کا ذکر ہوا یہ بھی مستند ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت کے کثیر علماء کرام نے اس پر کام لکھا ہے، صرف میں چند ایک اشارے آپ کو دے رہا ہوں، اور جو معروف محدثین کرام ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کا صرف آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں بطور نمونہ چند ایک کتابیں، ورنہ جو غیر معروف علماء کرام ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد پاک ہے اس پر جو کام کیا ہے وہ ان سے زیادہ کام ہے جو ان لوگوں نے کیے۔ بعد نے 3 4 5 کتابیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر لکھی۔ تو محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے جو کتاب لکھی ہے وہ النفحہ العنبریہ فی مولد خیر البریہ اس کا نام رکھا۔ اسی طرح ہی محدثین کرام نے اپنی خدمات جاری رکھی، اور ابن ناصر الدین دمشقی نے کئی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر لکھی، جن میں سے چند یہ ہیں: جامع الآثار فی مولد النبی المختار، یہ ایک کتاب عظیم الشان انہوں نے کتاب لکھی جس کی 3 جلدیں تھیں۔ 3 جلدوں میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری کتاب اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی۔ تیسری کتاب المورد السادی فی مولد الہادی، یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ یہ 3 کتابوں کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے جو ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر کتاب لکھی۔ اور ان کے علاوہ جس وقت 10ویں صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے، 10ویں صدی ہجری میں بہت زیادہ علماء و محدثین کرام نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور میں اس بیان میں آپ کو جو پہلی 10 صدی ہجریاں ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا اس کا، اور جو دوسرا بیان آئے گا اس میں انشاءاللہ 10 سے آگے کی جو ہے وہ بتاؤں گا جو 1300 تک ہے، اور پھر 1300 کے بعد میں جو علماء و محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کیا ہے اس کو تیسرے بیان میں ذکر کروں گا۔ تو یہاں پر میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب 10ویں صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے الفخر العلوی فی المولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھا۔ اور اسی میں ہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر امام جلال الدین سیوطی نے اپنی دیگر کتابوں میں بھی کافی زیادہ ذکر کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی شخصیت امام ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کئی کتابیں لکھی، بہت زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کا تحریر الکلام فی القیام عند ذکر مولد سید الانام، یہ انہوں نے ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھی۔ اور دوسری کتاب انہوں نے امام ابن حجر حیتمی مکی نے جو دوسری کتاب لکھی وہ تحفۃ الاخیار فی مولد المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے انہوں نے تحفۃ الاخیار کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ اور تیسری کتاب انہوں نے اتمام النعمت علی العالم علی مولد سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی۔
اور چوتھی کتاب جو امام ابن حجر حیتمی مکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھی، اس کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہاں تک 10 صدی ہجریاں جو ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں جو علماء محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک پر لکھا ہے، اور یہ ایک عظیم الشان کاوش ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ محدثین کرام نے جہاں حدیث پاک میں خدمات سر انجام دی، سیرت میں خدمات سر انجام دی، تاریخ میں خدمات سر انجام دی، فقہ میں خدمات سر انجام دی، اسی طرح صدی در صدی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھا، اور میلاد پر لکھ کر اپنی خدمات سر انجام دی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد آگے جو دوسرے میرے بیان آئیں گے اس میں 11 صدی سے لے کر تو آگے 13 تک، اور پھر تیسرا بیان جو ہے وہ 13 صدی سے بعد سے آج تک جتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتابیں لکھی ہیں وہ انشاءاللہ اس پر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے اچھی طرح مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام دشمن قوتیں جتنی بھی ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، تاکہ تمام مسلمانان اسلام میں جو فرقہ و انتشار پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ میلاد نہ مناؤ، حضور کے میلاد کا ذکر نہ کرو، اللہ رب العزت اس فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اونچے سے اونچا رہے گا۔ اللہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو کسی یہودی، عیسائی یا اسلام دشمن کی یہ کاوش کبھی کامیاب نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے روک پائیں۔ یہ تو عین اسلام ہے، یہ تو اسلام کی روح ہے۔ اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔